السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مرزا زین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ۔ آج کے ہمارے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں، 4 دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی فیض آباد سے الیکٹ ہوئے اور ان کی بڑی کمال مہربانی ہے۔ ران صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ران صاحب شروع کرتے ہیں آپ کے بچپن سے، پیدائش، ایجوکیشن، اس بارے میں تھوڑا بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ۔ آج میرے خیال میں آپ کا پہلا پروگرام ہے مرزا صاحب، آپ کے ساتھ ہمارا تعلق کوئی آج سے تھوڑی ہے، بزرگوں سے چل۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ تو مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا جو پہلا انٹرویو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ اسی لیے رکھا ہے تاکہ کھل کے بات چیت ہو سکے۔ جیسے آپ نے سوال کیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، تو 1976 میں اس وقت میں کلاس 2 میں ہوتے تھے ہم، جونیئر اسکول ملتان میں، یہ جو کینٹ میں تھا۔ جی جی۔ اس وقت والد صاحب نے پھر ہمیں 3 بھائیوں کو ایچسن کالج میں بورڈنگ میں ڈالا ہے۔ پھر ہم 1976 میں ہی بورڈنگ میں ایچسن میں چلے ہوئے۔ صحیح۔ تو ادھر تقریباً 4 سال ہم بورڈنگ میں رہے، پھر اس کے بعد ڈے بوائے بن گئے، وہاں گھر تھا پچھڑے ہو۔ تو میٹریکولیشن میں نے وہاں سے ایچسن کالج سے کی 1985 میں۔ پھر 86 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں چلا گیا، فرسٹ ایئر، پھر سیکنڈ، تھرڈ، گریجویشن بھی وہیں سے کی۔ صحیح۔ پھر ماسٹرز میں بھی ہمیں وہیں پہ ہی ایڈمیشن ہماری ہوگی۔ پکے لوگ ہی ہوگا۔ تو وہ ایک بڑا اچھا، اس وقت لاہور بھی وہ ایک چھوٹا لاہور ہوتا تھا، بالکل۔ اب تو خیر بہت بڑا ماشاءاللہ جس طرح آبادی بڑی ہے، تو یہ بڑی پرانی بات ہے۔ بالکل ایسا۔ تو اس وقت کا جو وہ لاہور تھا، بڑا خوبصورت لاہور تھا، سرسبز اور بڑا پرامن شہر تھا وہ۔ بالکل۔ الحمدللہ پنجاب سارا پرامن ہے، پاکستان بھی شکر الحمدللہ پہلے سے بہت اچھی بہتری ہے۔ رانا صاحب 4 دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی رہے، جب بھی کبھی سوچتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں بالکل یہ سارا کریڈٹ جو ہے مرزا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، میں اس میں نہیں سمجھتا کہ اس میں میری کوئی کریڈیبلٹی ہے۔ اس میں یہ ساری جو محنت ہے پولیٹکس میں میرے والد صاحب کی ہے، وہ کیونکہ 1970s سے پولیٹکس میں آئے، انہوں نے ایم پی اے کے الیکشن بھی لڑے، پھر ایم این اے بھی رہ گئے، پھر میرے پھپھا رانا تاج احمد نون صاحب وہ بھی بالکل میرے والد صاحب اور میرے پھپھا آپس میں کنٹیسٹ کرتے تھے۔ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں 2002 سے ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی آئی ہیو کنٹیسٹڈ مائی الیکشن فرسٹ ٹائم، والد صاحب نے ہی مجھے لے کے آئے۔ اس سے پہلے میں ممبر ضلع کونسل بھی رہا، ناظم بھی رہا، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی میں رہا، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی تھا، تو اس کے بعد میں نے استعفیٰ دے کے ہی 2002 میں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا۔ صحیح۔ الحمدللہ ان کی محنت تھی، وہ پیچھے سے وہ بیٹھے تھے۔ بالکل۔ تو پھر 2002، پھر 2008 میرے خیال میں، بالکل، پھر 2013، پھر 2018۔ بالکل۔ تو الحمدللہ اس میں پچھلے 5 سال ہم نے اپوزیشن میں بھی گزارے، بالکل ایسا۔ اور بڑے فراخ دلی کے ساتھ ہم نے آپ کو بھی باقی لوگوں کی طرح آفرز ہیں؟ دیکھیے، جس ٹائم ووٹس کی باری آئی، حمزہ شہباز ورسز چودھری صاحب، اور چودھری صاحبان سے بھی آپ کا بڑا تعلق رہا 2002 میں، کیونکہ اس وقت سٹارٹ اپنی کیو لیگ سے ہی لیا تھا۔ بالکل۔ تو چوہری صاحب سے عزت احترام کا بڑا اچھا رشتہ تھا، لیکن میں نے ان کو کلیئر کٹ کہا تھا، انہوں نے رابطہ ضرور کیا تھا، لیکن ہم نے ان کو کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ جہاں بندہ ٹھہرا ہوتا ہے نا جی، پھر وہاں۔ سیاست میں آنے کا خود شوق تھا یا فیملی کا پریشر کہ جی کوئی تو ہو جو آگے گدی کو سنبھالے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ میرا تو شوق تھا کہ میں جس طرح میرے اور کلاس فیلوز ہیں جو اس وقت بیوروکریسی میں ہیں، کچھ آرمی میں بھی ہیں، تو میرا بھی شوق تھا کہ میں بھی پڑھ کے اور کوئی ایگزام دے کے میں بھی کسی جاب میں چلا جاؤں۔ یہ والد صاحب کا حکم تھا کہ نہیں، آپ ادھر آؤ، کنٹیسٹ کرو الیکشن۔ سوری صاحب، بات کر رہا ہوں آپ کی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس ٹائم سیاستدان آتے ہیں، کبھی بھی پولیٹکس میں آتے ہیں، یا کوئی بھی سیاستدان آپ آج کا دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے کی کمی ہو، اس کے باوجود ہمارے اس ملک میں کرپشن کا نظام، اس کی ریزن کیا سمجھتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے نا، پہلے لوگ سیاست میں جو تھے وہ پہلے
ذمہ دار تھے، سارے لینڈ لارڈس تھے، اور اس سیاست جو تھی وہ ایک پریسٹیج اور علاقے کا عزت احترام کے حوالے سے وہ اسی طرح ہی لوگ کرتے تھے. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اب چیزیں تھوڑی تبدیل ہو رہی ہیں. ایک تو خیر سے ماشاءاللہ نوجوان، وہ جو مشرع دور میں گریجویشن کی شرط تھی، سب سے جو اس وقت وہ چینج تھا ایک تو وہ تھا. بالکل. اس میں کئی جو پولیٹیکل فیملیز تھی جنہوں نے گریجویشنز نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ اس میں کئی مائنس ہو گئے. تو الحمدللہ والد صاحب نے ہمیں تو اچھی اسکولنگ کرائی، اچھے کالجز میں گئے، تو ہم اس کرائیٹیریا میں رہ گئے. تو اب وہ ذمہ دار آہستہ آہستہ جو ہیں وہ پالیٹکس چھوڑ بھی رہے ہیں، اس سے دور بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ اب جو موجودہ سینیریو اس میں پیسے کا عمل دخل بڑا ہے. بالکل ہے سر. میں اس چیز کو خود دیکھ رہے ہیں، نہ صرف یہ آپ دیکھیں جنرل الیکشنز، بلکہ اب تو چاہے وہ کوئی باہر کا الیکشن ہو. بالکل یا سر. دیہاتی الیکشن. تھوڑا سا اور پن پوائنٹ کرتے ہیں، ایک عام الیکشن کے اوپر اگر کوئی عام بندہ سوچ رہا ہے تو ایک عام الیکشن پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ کیونکہ آپ نے 5 الیکشن کنٹیسٹ کر لی ہیں اب تو ماشاء نہیں، آپ عام الیکشن ایز اے ممبر پروونشل اسمبلی، جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مرزا صاحب دیکھیں، جو بندہ 5 سال اپنے حلقے میں نہ گزارے اور پھر وہ کہے کہ میں نے الیکشن لینا ہے، شوق بھائی میں آج ہی آیا ہوں، امریکہ سے آ گیا ہے، یا کوئی بزنس مین ہے اس نے کہا جی بس میں نے اسمبلی میں جانا ہے، تو پھر وہ پیسے لگاتا ہے. بالکل. پھر وہ آج کے حوالے سے لوگوں پہ پیسہ خرچ کرتا ہے. جو وہ لوگ، ہم جیسے لوگ، ہم جو ہے نا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت ہم اپنے گاؤں نہیں چھوڑ سکتے. ہمارا ایک رشتہ ہے وہ جو بزرگوں سے چلا آ رہا ہے لوگوں کے ساتھ. بالکل. تو ہمارے لیے جو ہے نا الیکشن جو ہے وہ قیمتی نہیں ہوتا. ایسے ہی یقین کرے، اب آن ایئر میں آپ کو بتاؤں، کر دیں، کوئی نہیں، یہ تو پوائنٹ آف ویو کا ہے، یہ کون سا کوئی ناٹ مور دین 15 to 20 lakhs. پھر بھی ایک ہیوی اماؤنٹ ہے اگر دیکھا جائے اس کے اوپر. میں نہیں سمجھتا اتنا. تو ہمارے دوست ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے کئی شہر کے جو ہیں، جو ضلع کونسل کے الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کروڑ 2 کروڑ لگا دیا. یعنی اب الیکشن وہ لڑے جس کے پاس بیک اپ میں پیسہ بہت پڑا. نہیں، الیکشن جو ہے یہ ایک خدمت ہے. سیاست جو ہے وہ خدمت ہے. اگر ہم الیکشن کو خدمت اور سیاست کے حوالے سے، اور اگر میں یہاں سے چلا جاؤں اپنے گاؤں سے اور 5 سال بعد آؤں، تو پھر وہ جنریشنز گیپ آ جاتے ہیں. بالکل ایسا. اور جب آپ کسی کے نہ کسی کی خوشی پہ جائیں نہ کسی غمی پہ جائیں، اور آپ ایک دم آسمان سے ٹپکے، تو پھر آپ کو سہارا لینا پڑتا ہے پیسوں کا. ایسا ہی ہے. ویسا آپ کے ادھر تھانہ کلچر بہت زیادہ ہے، آپ کے اس پورے ساؤتھ پنجاب کے اندر تھانہ کلچر بہت زیادہ ہے، کہ اس کی وجہ لیک آف ایجوکیشن ہے؟ نہیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے، لیکن ٹو بی ویری فرینک مرزا صاحب، آپ بھی میرے بچوں کی طرح ہیں، بلال میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ بھی ادھر کے ہی رہی ہیں. بالکل ہے. کم از کم ہمارے خاندان میں میرے والد صاحب میں، ہم تھانہ کی پالیٹکس نہیں کرتے. بالکل. آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی تھانے میں کیا. بالکل ہے سر. بالکل. ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں صلح کرا کے ان کو بچائیں، ان کو گھر میں ہی بٹھا کے ان کا آپس میں معاملات ٹھیک کر. بالکل ہے سر. اور الحمدللہ اس کا نہ صرف اس جہان اجر ملے گا ہمیں. بالکل ہے سر. بالکل بالکل ہے سر. اللہ تعالیٰ بریک رحمت کرے بڑے رانا صاحب کو. دوسری چیز یہ، رانا صاحب 2018 میں پی ٹی آئی کی ویو تھی، لیکن آپ کے بڑے تعلقات ہیں پی ایم ایل این میں، تو آپ کو بھی کسی بھائی صاحب کا فون آیا بڑے بھائی کا کہ یار پی ٹی آئی جوائن کی جائے؟ مرزا صاحب دیکھیں، جو پالیٹکس جو ہوتی ہے نا، وہ ایک عجیب سا سبجیکٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پالیٹکس جو ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ملک ہیں وہ انٹیلیجنس ادارے ہی چلاتے ہیں. جس ملک کے انٹیلیجنس ادارے ویک ہوں تو وہ ملک رہ جاتا ہے. چاہے وہ جتنی بھی سلطنتیں آج سے پہلے آئیں، ایسا ہی ہے، جن کی انٹیلیجنس وجود تھی وہ چلتی ہی رہیں. بالکل ہے سر. اچھا، اب بالکل ہوتا ہے، رابطے تو ہر طرف سے ہوئے تھے، ہمیں بھی کہا گیا تھا، لیکن ہم نے ان سے معذرت مانگی. ہم نے کہا جی نہیں، اب جس کے ساتھ ٹھہرے ہیں اس وقت اگر ہم ان کو چھوڑ کے جائیں تو وہ زیب نہیں دے.
یہ 2024 کے الیکشن کی بات ہے کہ میں ایک ابھی پڑھ رہا تھا، پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، آپ کی ٹکٹ کے اوپر بڑے مسئلے چل رہے تھے، اتنے دیرینہ تعلقات کے بعد بھی آپ کو ٹکٹ کنفرمیشن کے لیے ویٹ کرنا پڑے، وہ چیز سمجھ نہیں آئی تھوڑی. نہیں، میری ٹکٹ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میری ٹکٹ تو کنفرم تھی. ہمیں کچھ تھوڑی اوپر کی والی جو ٹکٹ تھی اس آپ ایم این اے کی بات کہہ رہے ہیں. جاوید علی شاہ صاحب یہاں سے الیکشن بڑے محترم ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو ہمارا خدا نہ ڈان نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اس چیز پر. ذاتی اختلاف کوئی نہیں ہے، یہ پالیٹکس ہے جی. بالکل کیونکہ دیکھیے پہلے میرے والد صاحب ایم این اے بنتے تھے تو ان کے والد صاحب ایم پی ہوتے تھے. بالکل. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اب شاہ صاحب ہم سے بڑے ہیں، سینئر، وہ ایم این اے پہ چلے گئے، ہم ایم پی اے پہ آ گئے. بالکل ایسے. تو یہ تو ایسے یہ تو اوپر نیچے بندہ ہوتا رہتا. سر الیکشن سے 6 دن پہلے ڈان نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ڈان نیوز پیپر نے، کہ ادھر رانا اعجاز صاحب عبد القادر گیلانی کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ادھر سے جاوید علی شاہ صاحب بینگ ایم این اے اور آپ کی ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں پی ایم ایل این کی، اور وہ نیچے ایک آزاد اپنے کزن مجاہد علی شاہ صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے میں نے آپ میرا ریکارڈ آپ دیکھ لیں، ہمارے جلسے آپ دیکھ لیں، تو میں نے کبھی ایم این اے کے لیے ووٹ نہیں مانگا. ہاں، ایک کمیٹی بھی بنائی گئی جس میں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب نے کمیٹی تشکیل دی. وہ کمیٹی لاہور سے آئی اور الیکشن کے دوران ہفتہ 10 دن پہلے آئی، جس میں ملتان ڈسٹرکٹ کی جو ہماری مسلم لیگ کی باڈی تھی وہ بھی سارے تھے. وہ میرے گھر بھی گئے، شاہ صاحب کے گھر بھی گئے. میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میں نے ایم این اے کے لیے کس کو ووٹ دینا، کیونکہ جو میرا گروپ ہے وہ شاہ صاحب اپنے بھائی کو میرے خلاف آزاد انہوں نے کھڑا کر دی ہے. تو اب میرے گروپ والے جو ہیں ووٹ مجھے جو حکم کریں گے، جہاں آپ کہیں گے میں وہی کروں گا. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتائیں گے. تو میں نے ایم این اے کا ووٹ نہ شاہ صاحب کے لیے مانگا اور نہ عبد القادر گیلانی صاحب کے لیے مانگا. مطلب آپ میں خود اپنا ووٹ مانگتا رہا اور میں نے صرف اپنی ہی بات پیے پہ. 2024 کے الیکشن میں جو شکست ہوئی، میں نے بہت جگہ سنا، آپ کے کچھ عزیز و اقارب جو دوست احباب ہیں انہوں نے بتایا کہ فارم 45 پہ آپ جیتے، 47 پہ آپ ہارے. کیا آپ بھی ریحانہ ڈار والی کشتی کے مسافر ہیں؟ ایسی بات جو ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی ان کا فیصلہ جو ہے ہونا ہے. صحیح. دیکھیں میں وقت سے پہلے ایسے کسی پہ الزام لگا دوں، اچھی بات نہیں ہے. الیکشن ہوتے ہیں، ایک بندہ جیتتا ہے، ایک ہارتا ہے. تو کچھ چیزیں تھیں جن پہ ہمیں آپ مانتے ہیں اس کی رسپانسبل ہے؟ نہیں، کیونکہ اس وقت جنرل الیکشن تھا. بالکل. وہ ایک ہر بندہ اپنے اس میں مصروف ہوتا ہے. تو وہ ایک بہت سخت الیکشن 2024 کا ایک الیکشن تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس ماحول میں ہماری لیڈرشپ نے وہ 16 مہینے کی وہ جو ساری ان کی جو نیگیٹیوٹی تھی مسلم لیگ کے آ گئی. بالکل. ہم نے جو وہ اپوزیشن، سر آپ کی پارٹی اتنی بھی معصوم نہیں ہے کہ جتنا آپ بتا رہے ہیں. ہم نے وہ اپنے کیسز دیکھیے ہم 3 سال اسمبلی میں بیٹھ کے وہ جو دور تھا پی ٹی آئی کا، ہم اس وقت اپوزیشن میں تھے، ہم خوش ہوتے تھے کیونکہ گراس روٹ لیول پہ لوگ ہم سے، کیونکہ آپ کے نصیب میں فضدار صاحب تھے. ہم تو بڑے خوش تھے کہ اگلی دفعہ تو ہمیں الیکشن آپ خوش تھے، لیڈرشپ خوش نہیں تھی کیونکہ ان کے نصیب میں عمران خان تھے. بس وہ کچھ قدرت کا اس طرح کا ہوا کہ وہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت کا جو ماحول بنا، وہ جو حالات بنے، اور پھر 6 مہینے کے لیے ہمارے میاں شہباز شریف صاحب اس مشکل دور میں پرائم منسٹر جو آئے، وہ جو تھا نا کیا کرتا سارا 3 سال 3.5 سال کا تھا، وہ سارا ملبہ مسلم لیگ کے آ. بالکل ایسا. اور یقین کریں وہ جو ہے ہم نہ وہ نگل سکتے تھے نہ اس کو نکال سکتے تھے. سر مولانا صاحب نے آپ کی پارٹی کو بہت دفعہ کہا تھا کہ الیکشنز کی طرف جائے، تو رکنے کی وجہ نہیں سمجھ آئی. اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی نا، اگر اس وقت آپ خود سمجھدار ہیں کہ اس وقت ایک دم الیکشن میں جانا، کچھ جو ایک ہائی لیولز کے کو معاملات تھے ملک کے حوالے سے، ٹینک کرپٹ ہونے کے حوالے سے دنیا میں کچھ چیزوں کے لیے دیکھیں اس وقت مسلم لیگ نے جو ہے نا اپنی سیاست کی قربانی دی اور ریاست کو بچایا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی جماعت کی قربانی دے کے پولیٹیکلی اور اس وقت پاکستان کو بچایا. صحیح. یہ آپ کی یہ اس وقت یہ کام تھا. ٹھیک ہو گیا رحم صاحب تھوڑا سا کلائمیٹ چینج پہ بات کرتے ہیں. آج کل بہت بڑا گلوبل ایشو ہے. کلائمیٹ چینج اتنا اچانک سے اتنا کیوں ہمارا جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے ٹیمپریچر؟ اور
دیکھیں یہ ایک اچانک تو نہیں ہے. معذرت کاٹ رہا ہوں آپ کو، آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی یہ فیلڈ ہے، آپ کے پاس باغات ہیں اور یہ ہو، تو اس وجہ سے سمجھنے میں آسانی. بالکل مرزا صاحب، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں یہ اچانک نہیں ہے، یہ انسان جو ہے نا خود اپنے خلاف جا رہا ہے. نیچر کے ساتھ جب ہم کھلواڑ کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ تو آنا ہے. جس بے ہنگم طریقے سے ہم نے شہروں میں آبادیاں اور فیکٹریاں اور ہم نے جنگل کاٹنے شروع کر دیے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اس کو بیلنس ہم نہیں کر سکے. سڑکیں بنی، موٹر ویز، وہ ایک ترقی کی طرف ہم چل پڑے. بالکل. وہ کنکریٹ کی جو ترقی تھی اس میں ہم یہ بھول گئے کہ وہ جو نیچر ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور اب اس کا رزلٹ یہ ہوا ہے کہ اب ہمیں اسی ہی طرح جنگی بنیادوں پہ دنیا کے اندر اس وقت میں اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ سوشل میڈیا، چائنا میں بھی چل رہا ہے ڈیزرٹ ہاؤس بنانے پہ لگے ہوئے، مطلب ہر جگہ اب وہ درخت لگا رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر ہم اس طرف اپنے ملک میں بھی درخت یہ جو جنگل ہے نہیں لگائیں گے تو اس میں جو سب سے بڑا افیکٹ آ رہا ہے وہ ہمارے ایگریکلچر پہ آ رہا ہے. بالکل ہے سر. اور ایگریکلچر جو ہے ہماری بیک بون ہے. بالکل ہے. بڑے اچھے موضوع پہ آ گئے سر. ایک آپ ایک زراعت سے آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے ماشاء اللہ، آپ کی زمینیں ہیں، آپ خود کسان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. کیسا لگتا ہے کسان ہوتے ہوئے، کسان کو قتل کرنے والی پارٹی کا ممبر ہوتے ہوئے؟ ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو کچھ کیا گیا کسان کے ساتھ گندم کے معاملے پہ، اس پہ کیا کہیں؟ وہ اس میں دیکھیں، اس میں کچھ مجبوریاں ہیں. جب ایک دور سے بیٹھ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، جو کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوں اس گاڑی میں کیا کیا نقص ہے. بالکل. تو یہ ایک مجبوری تھی اس کرسی پہ بیٹھنے والے اس لیڈر کی، ہمارے لیڈر کی، کہ دیکھیں اگر اس طرح کے اقدامات نہ لیے جاتے. آپ اس وقت مریم نواز کو دے رہے ہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے آتے ہی جس طرح پنجاب کو سنبھالا ہے اور جس طرح ان کی ورکنگ جا رہی ہے. دیکھیں جو 100 days کا اس وقت خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا تو وہ صرف نعرے کی حد تک باتیں تھی، ادھر پریکٹیکلی کام ہو رہے ہیں. بالکل. آج آپ چاہے وہ زراعت دیکھیں، آج آپ چاہے وہ ہیلتھ دیکھیں. سر زراعت کا کوئی ایک بتاتے بھی جائے. اور دیکھیں زراعت کا آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں. آپ نے بھی جو پہلے کہا ہے تو آپ سوال تو اس طرح آپ نے کر دیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا جو ایفیکٹ ہے آپ کو کچھ عرصے بعد آہستہ آہستہ محسوس ہوتا شروع ہوگا کہ یہ ایک مجبوری تھی. اگر فوڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے اربوں روپیہ پھر پنجاب بینک سے لیا جاتا اور اس کے اوپر سود بھی بھرا جاتا ہمیشہ کی طرح، اور آپ کے پاس ان بلک جو ہے ایک چیز پڑی ہے، تو بجائے ہم وہ پیسہ ادھر لگانے کی اور پھر سود لینے کے، وہ آج وہ ہیلتھ پہ لگ رہا ہے. آج وہ آپ کے ہاسپٹلز اور آپ کے جو سپورٹس گراؤنڈز کی طرف ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایگریکلچر کا ایک نیا پچھلے دنوں اناؤنسمنٹ جو ہوئی ہے کسان بینک کے حوالے سے اور جو باقی زرعی آلات کے حوالے سے، اس طرح کی کئی اور چیزیں پنجاب گورنمنٹ اس کا نعم البدل لے کے آ رہی ہے جو ان لانگ رن ایگریکلچر کو جو ہے وہ سپورٹیو ہوں گے. اور یہ صرف باتیں ہیں جی قاتل شاتل، یہ انشاءاللہ ابھی تو کچھ عرصہ ہوا ہے گورنمنٹ کو فارم. سر کچھ ہی عرصہ پہلے ابھی یہ جیسن کسان تیار تھا بالکل اپنی گندم اتارنے سے پہلے، گندم پرچیز کی گئی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. اس ٹائم وزیر اعلیٰ وہ تھے جو اب آپ ہی کی طرف سے ایک فیڈرل منسٹر بھی ہیں اور پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں. ایسی کون سی گیدڑ سنگی ہے محسن نقوی صاحب کے پاس کہ وہ آج ماشاءاللہ ہر عہدے کو انجوائے کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی جس میں مجبوریاں ہوتی ہیں. محسن نقوی مجبوری ہے نہیں، وہ دیکھیں پالیٹکس جو ہوتی ہے نا، پالیٹکس میں انسان کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے اور اس میں آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب میں، میاں شہباز شریف صاحب میں یہ کوالٹی ہے. میاں نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو عمران خان جب آئے تو وہ چل کے ان کے گھر گئے بنی گالا، اور انہوں نے وہاں پہ جب ملے تو انہوں نے کہا آئے ہمارے سے، انہوں نے کہا جی مجھے سڑک بنا دیں. انہوں نے سڑک بھی بنا دی. یہ اب تب کی بات کریں جب وہ گرے تھے، آئی گیس کرین سے وہ گرے تھے تو اس کے بعد چوٹ لگی. جی بالکل. تو دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کا ویژن، انہوں نے اس پارٹی کو جس طرح لے کے چل رہے ہیں اور جو چیزیں آپ یہ کہہ رہے ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ ملک ہمارا ہے، اس میں یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ ہمارے ہیں. ہمیں بجائے ایک دوسرے سے اختلاف کر کے، اور اس وقت دنیا کے اندر جس طرف دنیا جا رہی ہے، اور جو اس وقت آپ کے برے صغیر کے جو حالات ہیں، اور جس طرح فلسطین کی باری آئی ہوئی ہے، اور اسرائیل جس طرح نشانے پہ رکھا ہوا مسلمان. چلیں اسی ٹاپک پہ آئی گئے ہیں تو بات کر لیتے ہیں. فلسطین پہ آپ خود آئے، میں تو آپ کو بھی نہیں لے کے آیا تھا. فلسطین کے حق میں کچھ ریلیاں ہوئیں لاہور کے اندر، اسلام آباد اور لاہور کے اندر، جس کے اوپر آپ کی گورنمنٹ نے لاٹھی چارج بھی کیے، بندے بھی مارے گئے. تو یہ کیوں؟ ایک آپ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں فلسطین کے حق میں جو بولا جائے، اس میں بٹ اسی ہی اس کے اندر آپ کی گورنمنٹ، ہم اس معاملے میں جو ہیں بڑے کلیئر مائنڈیڈ ہیں کہ بالکل ادھر اسرائیل جو ہے وہ زیادتی ہو. آپ کنڈیم کرتے ہیں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا جماعت اسلامی والوں کے ساتھ اسلام آباد میں؟ دیکھیں یہ بالکل، ہم اس معاملے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. بالکل. تھینک یو فار پروموٹنگ مائی پروگرام ایز ویل. مرزا صاحب جیسے آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا یہ ذاتی جو خیال ہے کہ اس معاملے میں گورنمنٹ بھی بڑی کلیئر ہے، چاہے وہ آپ کے پاسپورٹ ہیں، چاہے وہ ہمارا فارن آفس ہے، جہاں بھی میاں شہباز شریف صاحب جاتے ہیں بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی تقریر میں اس حوالے سے کلیئر کٹ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کنڈیمڈ کرتے ہیں اور دنیا کو جاگنا چاہیے. لیکن مسلمانوں کے خلاف اسی ظلم ہو رہا ہے. آپ کی طرف سے بالکل لگتا ہے کہ جی سارے بہت زیادہ فیور ہوئے ہیں فلسطین کے، اور جناب ہماری شہرہ گور کی ہم نے بہت سارا پہلے بھی سنا ہے. لیکن میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں، جماعت اسلامی کے جو ہیں مشتاق صاحب، سابق سینیٹر، وہ اپنا دھرنا کر رہے تھے اسلام آباد میں، تو آپ کی گورنمنٹ نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. وہاں لوگ شہید ہو گئے اور ان کو کوئی رپورٹ نہیں کرنے دیا گیا. یہ شہیدی والی بات تو میرے علم میں نہیں ہے. آپ کا تعلق صحافت سے، آپ اس معاملے میں آپ کی بڑی تیز آنکھیں ہیں. تو جہاں تک میرا خیال ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں. اسلام آباد جو ہے نا آپ کی ایک ایسی جگہ ہے جو آپ کا کیپٹل ہے، اور اس میں پوری دنیا کے آپ کے سفارتکار اور آپ کے اسلام آباد میں دھرنا نہیں کرنا چاہیے، آپ یہ کہنا کرنا چاہیے، لیکن اس کی ایک جگہ مخصوص کی جاتی ہے کہ اس ریڈ زون کے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ادھر تک تو سر نون لیگ بھی اپنا جلسہ لے کے پہنچ گئی تھی، تو یہ تو نہ کہ ادھر کچھ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کو اس کا حصہ دے، سے جو آپ کو اس کا حصہ دے رہا آپ کو قانونی باتیں جو ہوتی ہے نا وہ بتا رہا ہوں کہ جو ریڈ زون ہوتا ہے اس کے اندر اجازت نہیں ہوتی بالکل کہ وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہوں ان کو چاہیے. اس میں تو ہم بھی آپ کو بڑی کلیئر کرتے ہیں، ہماری جماعت کا موقف بھی ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فلسطین کے حوالے سے اس کے خلاف. تھوڑا سا لائٹر موڈ پہ چلتا ہے سر، جوانی کے تھوڑے قصے. کوئی ایسا قصہ جو آپ کو یاد کر کے آج بھی ہنسی آ جاتی ہے جوانی کی؟ وہ تو بہت سارے ہیں جی. کوئی ایک جو آپ ریکال کرتے ہو؟ وہ تو اسکول کے اور کالج دور کے دوستوں کے ساتھ وہ کئی اس طرح. چلے میں اسٹریٹ اوے پوچھ لیتا ہوں، جوانی میں ہر بندہ دل پھینک ہوتا ہے، کبھی ایسے؟ جی دیکھیں جوانی جو ہوتی ہے وہ دیوانی ہوتی ہے میرے صاحب. آپ ماشاءاللہ بھی اسی سے ہی گزر رہے ہیں. بالکل. تو کیونکہ ہم اس وقت ہاسٹلز میں تھے، پھر لاہور میں پڑھتے تھے. تو میں اس کو اور اسٹریٹ کرتا ہوں، پیار ہوا کبھی؟ نہیں، وہ میری جو ہے نا میرا وہ موقع ہی نہیں والے صاحب نے آنے دیا. میرا ابھی میں مطلب 4th ایئر جو تھا میرا گورنمنٹ کالج میں، میری شادی میرے ایگزام سے 3 مہینے پہلے ہی ہو گئی تھی. کیا اس کا یہ مطلب سمجھے رانا صاحب پہلے سے جانتے تھے کہ بیٹا میرا خوبصورت ہے کہیں؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ لاہور پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے فیملی کے اندر ہی انہوں نے. اچھا فیملی میں ہوئی ہے ماشاء اللہ. کتنے بچے ہیں نام صاحب؟ خاص سے 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے. دوسری کا ارادہ ہے؟ نہیں، اللہ معاف کرے، بس یہی دوسری تو سیاست سے. اچھا سر، ہر شریف بندہ سیاست میں نہ ہوتے تو آپ کے دوسرے سوال کا بھی جواب دیتا جاتا ہوں تو پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں. اچھا رن صاحب ایک اور چیز میں کنفرم کر رہا ہوں، ہر شریف بندہ جو ہے وہ اپنی بیگم سے ڈرتا ہے. آپ شریف ہیں، نہایت شریف ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو ہر شریف آدمی ہے وہ اپنے گھر کو جب نکلتا ہے گھر میں سکون ہوتا ہے نا. اور میں سمجھتا ہوں کامیاب مرد کی نشانی ہی یہی ہے جو اپنے گھر کو سیٹلڈ رکھے، پرسکون رکھے. پھر آپ آگے زندگی میں بڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ پالیٹکس ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ بزنس ہے، چاہے وہ آپ کسی شعبے. آپ کا بیسک بزنس تو یہی ہے فارمنگ وغیرہ؟ ہمارا تو یہی ایگریکلچر ہی ہے.
اچھا کوئی پہلا کرش یاد آتا ہو کہ جب جوانی میں تھے تو کوئی کرش ہو, کوئی ایکٹریس ہو؟ نہیں مرزا صاحب ایسی کوئی تھوڑا سا ہوتا تو بالکل آپ سے ہم آپ سے اس بارے میں دل فیوریٹ سنگر ہی بتا دیں, چلیں ایکٹریس کی سمجھ آتی ہے, پولیٹیشین بتاتے ہیں, دونوں کا سوچتا ہے. اس وقت جب ہم پڑھتے تھے نا اس وقت وہ ایک تھی, 2 بہن بھائی تھے فوت ہو گئے, وہ اپنا بڑے مشہور تھے جی, وہ 2 بہن بھائی تھے, ایک تو میرے خیال میں ابھی تک اس کا بھائی ابھی تک ہے, حیات ہے. آپ کے دور کے تھے, ہم تو اس ٹائم وہ چھوٹے. ہاں جی اسی طرح ہی ہیں, اب میرے ذہن سے نکل گئے, وہ بڑے اچھے اس وقت کے وہ جو تھے نا, بڑے اچھے سنگر. چلیں سر ایک اور, اب تھوڑا سا پھر دوبارہ آپ کو باؤنسر دیتے ہیں. پی ایم ایل این بڑا کلوز رہی الیکشن سے پہلے, JUIS مولانا صاحب واز لیڈر اس سارے, آج مولانا صاحب کو لفٹ ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھ, میں اس لیے آپ سے یہ سوال کروں, میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں. آپ کا ماشاء اللہ پچھلا کوئی 30 سال کا آپ کا سیاست کا ایکسپیرینس ہے, تو اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب بڑے کلوز رہے مریم بی بی کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد اچانک سے ہی. دیکھیے مرزا صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ بغور اس چیز کا جائزہ لیں, دیکھیں چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں, میاں شہباز شریف صاحب ہیں, محترمہ مریم نواز صاحب ہیں, حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں, وہ دل سے عزت کرتے ہیں مولانا صاحب. اور چاہے وہ پچھلا دور گزرا یا اب کے جو معاملات ہیں, اب بھی وہ حت الوسع ان کی کوشش ہے کہ جہاں بھی ذکر ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہو جائیں. یہ مولانا صاحب کا ایک اپنا سٹینڈ ہے, اپنی والی بھی اسمبلی نہیں مانتے. دیکھیے وہ ان کی اپنی ہے. آپ اس اسمبلی کو مانتے ہیں؟ بالکل, کیوں نہیں, کیونکہ آپ کے لیڈرز ہیں اس لیے بالکل مانتے ہیں. سر دوسری چیز, آج کل ابھی کچھ عرصہ پہلے, خیر اب تو ٹھنڈک ہو گئی, ورنہ خان صاحب جب تک اقتدار میں تھے پولیٹیشینس کی پرائیویسی ختم ہو گئی. آپ ہی کی لیڈر کہتی تھی ہمارے پاس فلانے کی بہت ساری ویڈیوز آڈیوز اویلیبل ہیں, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا مرزا صاحب. پولیٹکس کو نا آ کے بدلا 2018 میں خان صاحب نے. ایک تو ہمارا وہ جو ایک رواج تھا نا ہمارے ساؤتھ میں, اور چاہے وہ پنجاب میں, چاہے پورے پاکستان میں, بالخصوص دیہاتی علاقوں میں, وہ جو ایک احترام عزت بچوں اور بڑوں میں تھی, ایک تو وہ بریک ہو گئے. سوشل میڈیا نے ہر چیز کو وہ اس طرح کے حرکتیں اور اس طرح کی چیز ہوئی جس کی وجہ سے ساری چیز. یا پھر ہوتے ہیں بریک لیتے ہیں اذان کا. اچھا ابھی آپ بات کر رہے تھے اور پھر اذان ہو گئی بیچ میں, تو ہم نے گیپ لے لیا کہ عمران خان صاحب کے آنے سے اخلاقیات میں بڑا فرق ہے, اور یہ وہ سارا. آپ ہی کی لیڈر بھی کہتی رہی ہیں کہ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, اس کے اوپر بھی تو کوئی بات کریں. دیکھیے میں نے تو کہا ہے کہ جس اذیت اور جس وہ جو وقت تھا 3.5 سال کا, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو اتنی عزت دی, پرائم منسٹر آف پاکستان بنے, لیکن وہ الٹا ہی کی کام ہوتا تھا کہ جو بھی میاں صاحبان یا ان کی فیملی کے خلاف کوئی بھی ان کا منسٹر بات کرے یا کوئی بھی ان کا اس طرح کا, تو اسی کو ہی وہ بلا کے چائے پلاتے تھے. اگر یہ ٹائم وہ اس وقت ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کے اوپر دھیان دیتے. سر ایک چیز کا تو انہیں کریڈٹ دیتے تھے نا, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے ایک بلین ٹری والا وہ شروع کیا تھا, وہ بھی ابھی چل رہا ہے. کریڈٹ تو دیتے, کریڈٹ بھی ہے کیونکہ نظر تو ہے کہیں نا. سر وہ کہتے ہیں KP میں بہت زیادہ لگے ہوئے, اور یہ تو رپورٹس بھی بتا رہی ہیں, آپ کے پاس کیمرہ بھی ہے, یہ تو آپ کی رپورٹس بھی بتا رہی ہیں. تو آپ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے میڈیا نے کہ واقعی ادھر ہے یا نہیں ہے, لیکن جو رپورٹس ہمیں آئی ہیں وہ اس میں تو نہیں ہیں وہ اس طرح کے بلین ٹری. آپ کیا سمجھتے ہیں, پنجاب صرف لاہور کا نام ہے, یا یہ جو ساؤتھ پنجاب کے ساتھ ہمیشہ زیادتیاں کی گئی ہیں تخت لاہور سے؟ نہیں دیکھیں, یہ ایک ایگریکلچر سائڈ ہے ساؤتھ جو ہے, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جو بڑا شہر ہوتا ہے, آپ لاہور جو ہے ایک بڑا شہر ہے, وہ ایک اس طرح کا آپ کا فیس ہے. پنجاب خالی لاہور کا تو نام نہیں ہے نا, ساؤتھ پنجاب نہیں بالکل ہے, بالکل. دیکھیں شکر الحمدللہ, چاہے وہ موٹر ویز دیکھیں آپ, ہمارے میرے کم از کم میں آپ کو اپنے کہیں نہیں جاتا, یہ ساؤتھ کا بڑا پسماندہ حلقہ تھا شجاع آباد. الحمدللہ میں نے میاں شہباز شریف صاحب سے, اور پچھلا دور جو گزرا ہے کہ آپ بھی یہیں کے رہنے والے ہیں, اس میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں, اس میں جو صاف پانی کے پلانٹ, سڑکیں, سکولز, ہاسپٹلز, کھیل کے اپنا پارک, اس طرح کئی اور چیزیں, پبلک سکول, ٹراما سینٹر,
تو یہ سارا کام میں نے اپنے حلقے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ آئیں میرے حلقے میں آگے دیکھیں کہ کون کہتا ہے ساؤتھ میں کام نہیں ہوا. ہم نے کام کیے اور یہ اس ساؤتھ کا ایک حصہ ہے شجاع آباد. سر ایک اور ٹاپک اسی کے ساتھ ڈسکس کرتے چلتے ہیں. اس کے اندر 2 کٹھے کوشچنس کر لیتے ہیں، پھر آپ ساتھ ہی جواب دے دیجیے. بالکل ٹھیک ہے. پہلی چیز، ابھی آپ نے بات کی حمزہ صاحب کی. آج کل یہ بڑا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو حمزہ صاحب کے کلوز ہونے بیوی اپنے ساتھ ملنے سے بھی ٹائم نہیں دیتی، ملنے کا ٹائم بھی نہیں دیتی. دوسرا، میں دونوں کوشچنز ایڈ کر لیتا ہوں، اس میں پھر آپ ایک ہی دفعہ جواب دے دیں. دوسرا یہ کہ کہتے ہیں کہ ابھی جو ایم پی ایس بن گئے ان کو بیوی صحیح سے ٹائم نہیں دے پا رہی، جو رہ گئے تو آپ تو رہ گئے، تو اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کیا سین ہے ان کا؟ نہیں جی، اس طرح ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان میں کوئی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اس کا جواب دے دوں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، میاں شہباز شریف صاحب ہیں، چاہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں یا محترم حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی آپس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے لیے ایک مثال ہیں. ہم جب اپنی فیملی کے اندر بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار دیکھو، آج کے دور میں اس لیول کے اوپر ایک چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی کتنا احترام کرتا ہے. اور اس کا ثبوت تو پچھلے دنوں مرزا صاحب وہ جو صدر کا الیکشن ہوا تھا، بالکل اس میں خود میاں نواز شریف صاحب نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا. سر ایک یہاں پر چھوٹی سی بات ایڈ کرتا ہوں. بات صرف چھوٹے پائندی ہوئی سی یا بڑے دی بھی ہوئی سی الیکشن میں؟ 2024 کے الیکشن کے حوالے سے بڑے میاں صاحب کو پرائم منسٹر کے لیے لائے تھے، پھر اس کے بعد نہیں ہری جھنڈی گرا دی، یا پہلے سے یہ پلان تھا کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے میاں صاحب نے ٹیچ کر دیا؟ نواز شریف صاحب کا جو ایک سوچ ہے، جو ایک ویژن ہے، وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ پارٹی کے بانی ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ ان کے نیچے ایز اے کارکن کام کرتے ہیں. یہ میاں شہباز شریف صاحب نے خود پچھلے دنوں وہ جو الیکشن، وہ جو صدر کا تھا الیکشن، اس میں انہوں نے خود اس چیز کو تسلیم کیا. اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے بعد یہ ختم ہو جانی چاہیے، اور کوئی خدا نخواستہ ان میں آپس میں کوئی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے کہی بی بی کے حوالے سے کہ وہ ملتی نہیں ہے. دیکھیں مرزا صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک گاڑی ملی ان کو اس طرح کی جس کا ڈرائیور پہلے وزدار صاحب تھے، انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا تھا. اس کا انجن سیز ہو گیا تھا، اس کے ٹائر بھی پنچر دیتے. تو اس گاڑی کے اوپر بیٹھ کے ایک دم اس کو سٹارٹ کر کے چلانے کے لیے بھی تو پنجاب از اے فیس آف اے پاکستان، پنجاب از اے ڈرائیونگ سیٹ آف پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طریقے سے بی بی لے کے چل رہی ہیں پنجاب کو، اور جس ان 100 days کے اندر جو انہوں نے اپنے معاملات کو اور اپنے جو اس طرح کے کئی منصوبے ہیں ان کو کام شروع ہو گئے ہیں ان کے اوپر. سر باقی صوبوں کا بھی تو یہی مسئلہ ہے نا. وہ کہتے ہیں پنجاب کو ہر چیز ملتی ہے، بلوچستان آپ کے سامنے ہے، کے پی کے سی ایم لڑتے پھر رہے ہیں، ہمارے فنڈز ایشو سے رہے ہیں. سندھ میں آپ کا تو چکر لگتا ہوگا، سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے. لیکن پنجاب میں یا تو گورنمنٹ ہو پی ایم ایل این کی، مرزا صاحب، پھر تو یہ سوال مجھ سے بنتا ہے. اگر میں جواب دوں گا تو ادھر کے جو اس وقت کے چیف منسٹرز ہیں، چاہے ان کا کسی سے بھی تعلق ہے جماعت سے، ادھر پی ایم ایل این کی حکومت نہیں. چلے میں پی ایم ایل این پہ آپ سے سوال کر لیتا ہوں. پی ایم ایل این اور پی پی نے آپس میں اگینسٹ کنٹیسٹ کیا، ایک دوسرے کو گربان سے پکڑ کر پیٹ پھاڑ کے کرپشن کے کیسز. ہم خان صاحب پہ بات کرتے ہیں، خان صاحب نے کیسز بنائے، بٹ خان صاحب نے وہ کیسز پرسو کیے جو زرداری صاحب نے بیسیکلی زرداری صاحب پہ نواز شریف صاحب نے بنائے، اور نواز شریف صاحب پہ زرداری صاحب نے. اس کے باوجود آج ایک ہو کے ساتھ چل رہے ہیں. صدر کا ووٹ دیا آپ نے، وزیر اعظم کو ووٹ لیا آپ نے، عوام کو صرف لالی پاپ سے گزارا کرا رہے ہیں آپ. نہیں دیکھیں مرزا صاحب، پالیٹکس جو ہے نا اس کا یہ حسن ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے اس کا حسن ہی یہی ہے کہ آپ الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں. الیکشنز کا وہ ایک پیریڈ گزر گیا، آگے گورنمنٹ فارم ہونی. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ملک کی طرف. چاہے آج ملک میں کئی صوبوں میں اور پیپلز پارٹی کے ادھر چیف منسٹر بیٹھے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی ایک لیڈرشپ. بھٹو ایک لیڈر تھے، کوئی شک کی بات نہیں. بھٹو صاحب بڑے لیڈر، بالکل ان کا بالکل اس میں کوئی دوسری بات ہی رائے نہیں ہے. اسی طرح محترمہ بینظیر صاحب ہے، پھر بلاول بھٹو، زرداری صاحب. کسی کا احترام جو ہے ہم پہ وہ لازم ہے. ان کی ایک اپنی پارٹی ہے، اپنی جماعت ہے، انہوں نے بھی اس ملک پہ بھی حکومتیں کی، اپنے صوبے بھی چلا رہے ہیں.
لیکن یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ دیکھیں الیکشنوں میں کئی باتیں ہوتی ہیں، الیکشنوں کے بعد یہ پھر وہ پولیٹیکل ویژن ہوتی ہے کہ لیڈر جو ہے اپنے ملک کو کے لیے کیا قربانی دیتا ہے، اور ان چیزوں کو بھول کے پھر وہ کٹھے ہو کے تو ملک کے لیے آگے کٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این محترم میاں نواز شریف صاحب ہیں یا ادھر سے آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ اپنے وہ جو پچھلے اختلافات ہیں بھول کے پاکستان کے لیے وہ کٹھے ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہی کمی جو ہے وہ ہے نہیں اقتدار کے لیے نہیں، دیکھیں اپوزیشن میں تو گزاری ہے اس چیز کی کمی ہے۔ سارے ملک سے چلے گئے تھے سر، دیکھیں آپ اس چیز کے وہ کریڈٹ دیں خان صاحب کو، دیکھیں کریڈٹ نہ کاٹیں ان کا۔ آپ کے لیڈرز میں مانتا ہوں جیل گئے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، بہت سارے کیسز ایسے نہیں بننے چاہیے، بٹ خان صاحب آج بھی جیل میں۔ آپ کے لیڈرز ایون زرداری صاحب ملک سے گئے، نواز شریف صاحب ملک سے چلے گئے، اور اس دن واپس آئے جس دن اسلام آباد اترتے ہی ان کے سگنیچر کرا گئے اور ان کو اسلام آباد پہ پروٹوکول مل گیا۔ طریقہ کار ہے بات سنیں کہ آپ یہ باتیں جو ہے چرا لینا سر، اس کو مار کے پاگل کر دیتے صاحب۔ دیکھیں ہمارے لیڈر بھی ادھر جیلوں میں بند رہے، جتنا ابھی خان صاحب کا پیریڈ ان کے چوتھائی بھی نہیں ہوگا، جو میاں نواز شریف صاحب، میاں حمزہ شہباز صاحب تو کتنا عرصہ اس حد تک کہ بی بی محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بند کر دیا۔ حمزہ شہباز کی آپ نے بات کی، ان کو سائڈ لائن بھی کر دیا نا پھر؟ نہیں، کوئی سائڈ لائن نہیں کیا جی، وہ دیکھیں بالکل اگر پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب ہیں تو اٹ مینز میاں نواز شریف ہیں، اور اگر چیف منسٹر مریم نواز صاحب ہیں تو اٹ مینز حمزہ شہباز صاحب ہیں۔ مین لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب کی ہے، اس میں کوئی نواز خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب کروا رہے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو، کیونکہ مین لیڈرشپ وہ ہے۔ نہیں، دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے تو پچھلے دنوں جو تقریر کی ہے، اگر آپ اس کو آج بھی جا کے سن لیں، انہوں نے کہا جی ہم نے کبھی اس طرح کی نہ پولیٹکس کی ہے، اور نہ ہم اس طرف کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ اتنے اے سی جیل میں لگائیں یا اتار دیں۔ آپ نے دیا ہی نہیں انہیں، نہیں آپ کو بات کہا ہے کہ لگائیں یا نہ لگائیں، کبھی اتنے بڑی لیڈرشپ کو یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، زیب ہی نہیں دیتی۔ ایک بندہ آپ پرائم منسٹر بن گئے خان صاحب، آپ امریکہ جا کے دوسروں کے آگے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سر اسی کے اوپر آپ نے بات کی کہ جی وہ تقریریں اور یہ وہ، ان کی تقریروں کو سیریس لینا چاہیے کن اس لیڈرز کی، کیونکہ انہی تقریروں میں ہی کہا گیا وہ چور، زرداری چور، نواز چور، آپس میں پہلے کہا گیا نا۔ یہ تو پھر 18 کے الیکشن میں آئے عمران خان صاحب، اس سے پہلے تو آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو چور کہتے۔ اس کا جواب تو میں نے آپ کو بڑا کلیئر دیا ہے کہ جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹھہرے ہوتے ہیں۔ سر ادھر شہر میں آپ کے اوپر کوئی چوری کا الزام نہیں لگاتا، وہاں لگ رہا ہے، تو یہ فیصلہ کرنا اداروں کے کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو کلیئر کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، میاں شہباز شریف صاحب کو، حمزہ شہباز شریف صاحب کو، ہمارے سپریم کورٹ کے اداروں اور ہائی کورٹ ججز نے ان کو ان سارے الزامات جن کے اوپر ان کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے اور کس چیز کی سزا دی گئی، آپ خود سوچیں میاں نواز شریف صاحب کو یار کہ آپ نے تنخواہ نہیں لی اپنے بیٹے سے۔ سر ایک پرائم منسٹر ہو گیا ایک کامے کے اوپر، وہ تھوڑا سا بڑا illogical بھی لگتا ہے۔ دیکھیں اتنے بڑے لیڈر کو تو میاں دیکھیں یہ پھر وہی چیزیں جو ہیں آپ کی پارٹی کے اور لیڈر سے بھی کامے لیے تھے کسی چیز کے، اور وہ تو آپ کے ادھر کے کئی انہیں اس طرح کے لوگ جو باہر جاتے ہیں تو اگر کسی کا کوئی کاروبار ہوتا ہے، کسی نے جانا ہوتا ہے تو وہ کچھ چیزیں ادھر کے لیے لازم اور ملزوم ہوتی ہیں کہ آپ ان کے بغیر وہ اپنے کاروبار نہیں کر سکتے، اور ان چیزوں کو تو انہوں نے بتایا، اپنے جو اثاثے جات ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، یا تو کچھ چیز چھپائی ہوئی ہو، اور اس چیز کا جواب یہ ہے کہ آپ کے ہی اب جو ادارے ہیں، جو ہمارے کورٹس ہیں، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، انہوں نے ان کے فیصلے دے دیے۔ صحیح، خدا نخواستہ کوئی ایک بتا دے جو ان کے خلاف اس بات ثابت ہوئی ہو۔ عمران خان پہ بھی ریسنٹلی ایک کیس بنا عدت کا، ایک اتنے بڑے پولیٹیشین کے اوپر جب آپ کو کوئی کیس نہیں ملا، آپ نے عدت کا کیس کر دیا۔ دیکھیں جی یہ اس طرح کا سوال ہے، میں اس پہ تو نو کمنٹس کہوں گا۔ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ڈسکس کرنے کے قابل نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ میاں صاحبان جو ہماری جماعت کی طرف سے یہ کیس نہیں ہے، یہ ان کے سابقہ، جیسا سب آپ مجھ سے زیادہ آپ کو معلومات ہے،
سر ان کے سابقہ شوہر اقتدار میں تھے، ڈی سی اپنے نام کا لگواتے رہے، آج غیرت جاگی. یہ تو وہی بات ہے نا، 18 لوگ ویسے ان سے پی ٹی آئی میں جا رہے تھے، 18 لوگ پی ٹی آئی میں جا رہے تھے. مسلم لیگ کی طرف سے یا ان کی طرف سے، ہماری جماعت کی طرف سے یہ کوئی کیس نہیں ہے، نہ اس میں کوئی مسلم لیگ کا کوئی لینا دینا ہے. صحیح. یہ ان کے جو سابقہ خاوند تھے انہوں نے یہ کیس کیا ہے. سر 9 مئی کے اوپر تھوڑا سا آیا تھا، 9 مئی ہوا، بہت غلط انسیڈنٹ ہوا. آپ کو لگتا ہے ان لوگوں کو معافی ملنی چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملک ہے نا مرزا صاحب، اکراس دا بورڈ پارٹیوں سے ایک طرف ہو گیا. میں مسلمان ہوں، میں پاکستانی، اور یہ ادارے جتنے بھی ہیں یہ ہمارے ہیں. آج ہم اتنے آرام سے اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور سکون سے انٹرویو ایک دوسرے آپ لے رہے ہیں میرا. ہم رات کو بھی ادھر سکون سے سوتے ہیں، پھرتے ہیں اپنے حلقوں میں. اور ہمارے وہ نوجوان جو شہید ہو رہے ہیں بارڈروں کے اوپر، اور ان کی فیملی سے پوچھیں جن کے نوجوان بچے شہید ہو رہے ہیں، وہ ہمارے لیے گرمیوں میں بارڈروں پہ بیٹھے ہیں، وہ ہمارے لیے سردیوں میں سیاچین کے اوپر بیٹھے ہیں. سر لیٹس کٹ اٹ شارٹ. وہ اس لیے میں 9 مئی کے نون کے سارے یہی باتیں کر رہے ہیں، مسئلہ یہ 9 مئی. اچھا 9 مئی کا بھی اسی طرح نا بارڈر پہ 97 سے کھڑے ہیں سر. نہیں، اس 9 مئی پہ بھی کچھ ان کے نا کچھ حدیں ہیں. اچھا، انہوں نے ان کے بھی کچھ کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے. جیسے جو کانفرنس کر دے گا وہ باہر نہیں کرے گا، وہ اندر. جو سر اس کی ایگزامپل دے دو آپ کو. فیاض الحسن چوہان پنڈی کے اندر، فیاض الحسن چوہان پنڈی والے دھرنے کے اندر ملوث تھے، ویڈیوز ہیں. پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے بھی معاف کر دیتا ہے. جو خان کو بھی کرتے ہیں سر، وہ تو تھا غلطی مان جائے مرزا صاحب. خان تو کہتا ہے میری غلطی نہیں مان جائے، تو یہی تو بات ہے. غلطی تو کی، وہ کس نے سکھایا تھا ان کو کہ آپ سارے چڑھ دوڑے کینٹونمنٹس کے اوپر؟ سر سوچے نا، چاہے ہماری لیڈرشپ کو جتنی بار بھی ایگزائل یا وہ جیلوں میں گئے، کبھی کسی نے یہ تو سوچا تک بھی نہیں. سپریم کورٹ پہ آپ لوگوں نے سر کپڑے ٹانگ دیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. ادارے تو وہ بھی ہے کورٹ پہ دیکھیں، ادارہ تو وہ بھی، یا تو آپ کا وہ ادارہ ہی. یہ محترم ہے سپریم کورٹ جو ہے، وہ تو کچھ ایسی چیزیں تھیں اس وقت کی جو تھی، پھر بعد میں آپس میں معاملات درست ہو گئے. سر اب تو آپ یہ تو دیکھیں نا، وہ ہمارے عسکری ادارے ہیں جو ہمارے سیکورٹی ہیں. اگر پھر تو عدلیہ نے جو کام ہم نے کرنا تھا وہ کام انہوں نے اپنے دیکھیں. عدلیہ نے جسٹس دینا ہے، آپ نے ان کی دیواروں پہ جا کے قمیض شلوار ٹانگ دی ہے، یہ بھی انہی آنکھوں نے دیکھا. پھر تو یہ جو اب خان صاحب نے عدلیہ کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں پھر. اچھا رحان صاحب، چلیں ایک اور تھوڑا سا موضوع پہ آئے تھے، محسن نقوی صاحب پہ. آپ لوگوں نے کہا کہ جی وہ ایک نیوٹرل حکومت تھی، باعث حکومت نہیں تھی کسی کی، جب وہ نگران سیٹ اپ میں تھے. اور نگران سیٹ اپ کا کام تھا الیکشنز کروانا. خیر وہ گھسیٹ گئے الیکشن کافی ٹائم تک. اب ان کو آپ لوگوں نے دوبارہ پی سی بی چیئرمین، سینیٹر، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو فیڈرل منسٹر لگا دیا، اس کا فیڈرل منسٹر بنا دیا آپ نے. کیسے کوئی یقین کرے کہ وہ بالکل کسی کی فیور میں نہیں تھا؟ جو ٹینیور پچھلا گزرا، پکڑ دکڑ ہوئی، لوگوں کو بند کیا گیا، اس میں اس کے اوپر کیا کہیں گا؟ دیکھیں مرزا صاحب، ہم تو بی ویری فرینک اس حق میں نہیں تھے کہ کسی کو پکڑیں یا کسی کو بند کریں، کیونکہ وہ لوگوں کی ہمدردیاں بڑھ رہی تھی. جو بھی پکڑا جاتا تھا پولیٹیکلی اس کا ڈیمیج ہی تھا. تو محسن نقوی صاحب جو عرصہ گزار گئے اپنا ایز اے چیف منسٹر پنجاب، اچھا ٹائم ان کا ایک وقت گزر گیا. اس ٹائم میں انہوں نے کوشش کی، جو پینڈنگ کام رکے ہوئے تھے ترقیاتی، جو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو کوئی کام نہیں ہوتے، لیکن یہ واحد تھی. وہ گورنمنٹ آتی بھی تو سر 3 مہینے کے لیے نا، یہ تو ماشاءاللہ اس میں کچھ کام شام کافی جو آن گوئنگ سکیمز تھی ان کو انہوں نے کوشش کی کہ ان کو کمپلیٹ کروائیں، اور کئی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی رہے. الیکشنز کیوں نہ کرائے انہوں نے؟ یہ تو دیکھیں ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک چیزیں تھی جو چل رہی تھی، اور ہائی لیولز کے اوپر کچھ چیزیں تھی جو چل رہی تھی، جو اس وقت کے حالات تھے، معاملات تھے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور کئی ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہا تھا. اور آخر کار شکر الحمدللہ اس کا تو نہیں نقصان ہو رہا تھا جتنا وہ ڈیلے ہو رہا تھا. بالکل سر، آج کل تو ہو جاتے، شروع میں ہی ہو جاتے تو
آج رزلٹ مختلف ہوتے ہیں. اچھا دوسری چیز رن صاحب ایک اور چیز پوچھوں, 24 کا الیکشن پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن تھے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے نا, یہ بہت بڑا ملک ہے. تو جو الیکشن ڈے ہوتا ہے نا, سلیکشن کے 3 مراحل ہوتے ہیں مرزا صاحب. ایک مرحلہ ہوتا ہے آپ ٹکٹیں لیتے ہیں, آپ اپنے بناتے ہیں, میچ بنتے ہیں آپ کے ایم این اے ایم پی اے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کمپین کا. بالکل. سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے آپ کا الیکشن ڈے کا. تو الیکشن ڈے والے دن جو جس کا جہاں پہ جو بس چلتا ہے وہ اپنے طور پہ جو میں ٹو بی ویری فرینک بات کر رہا ہوں, تو آپ کے سامنے تھا الیکشن, ٹھیک تھا, فری اینڈ فیئر تھا آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی, فری اینڈ فیئر ہی تھا. اس طرح کا نہیں, آپ ٹھیک ہے تھا. قریبی حلقے کے اندر یہ کہا گیا کہ جی ران صاحب کے ساتھ دھاندلی ہوئی. دیکھیں میرا جو الیکشن جو تھا وہ تو ٹھیک تھا, میں اس میں دیکھیں آپ سے ایسے ہی کہہ دوں صحیح الیکشن ہوا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس پہ ہمیں شک و شبہات ہوئے کہ فارم 45 کے حوالے سے, تو وہ ابھی فیصلہ جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونل. آپ بھی شکار ہیں 45-47 کے؟ میں شکار تو نہیں, وہ میں نے وہ فیصلہ کرنا ہے ججز نے, ٹھیک ہے, اور ہمیں ان کے فیصلے کال آپ کے آپ شکار ہیں یا نہیں اس کو کلیئر کر. نہیں, وہ جو ابھی اس شکار ہونا یا نہ ہونا اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدلیہ نے کر رہے ہیں, اور ہمیں اپنی عدلیہ کے اوپر یقین ہے. یہ تو سارے ہی بولتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جاتی ہے اس کے اوپر اگر کوئی بات کریں. لیکن اب ایک اور چیز سننے میں آئی ہے سر, پہلے آپ ہی کی پارٹی سب سے پہلے بولا کرتی تھی فریڈم آف اسپیچ. آپ کی بیوی نے گورنر صاحب کی غیر موجودگی میں احمد خان صاحب کے فوراً بٹھا کے ایک پاس کر دیا بل کہ اب صحافیوں کے لیے بڑے مسئلے پیدا کر رہے ہیں آپ لوگ, ان کی زبان بندی کی طرف آپ لوگوں کا بڑا دھیان ہے. ہاں دیکھیں بالکل, میں اس وقت اسمبلی کا حصہ تو نہیں ہوں کیونکہ میری جماعت پی ایم ایل این ہے, اس لیے آپ سے میں نے سوال کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ان کو ریویو ہونا چاہیے. دیکھیں آزادی صحافت اور یہ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر قدغن نہیں لگنی چاہیے. اب میں نے ابھی تک وہ جو حتیٰ کہ عزت والا جو قانون پاس ہوا ہے, ٹو بی ویری فرینک, میں نے ابھی تک وہ پڑھا نہیں ہے. اگر میں ممبر ہوتا اسمبلی کا تو میں آپ اس کو پڑھ کے, اب میں نے آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ اب جو میٹنگ ہوگی اس میں آپ کو اس کو کلیئر کروں گا. سر بڑی میں نے ابھی تک اس کو صحیح طرح میری وہ نظر سے گزرا ہی نہیں ہے, صرف اخباروں کی حد تک یہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں. سر اس ملک کی ایک اور بڑی ایسی چیز ہے جس کے اوپر نا ہنسنے کا بھی دل کرتا ہے, رونے کا بھی دل کرتا ہے. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ ٹویٹر کو بند کر دیا گیا, لیکن ہمارے ہی وزیر اعظم, ہمارے ہی چیف منسٹر وی پی این کے تھرو ٹویٹر چلا رہے ہیں. بند کرنا تو سب چھوڑ دیں نا تاکہ پھر کوئی دیکھے ہی نہ اس کی طرف. اور یہ بالکل آپ جو باتیں کر رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے, یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت بڑی شاید ہائی لیول کے اوپر وہ تو خیر آپ فائر وال بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اب ریسنٹلی کہ جی یہ ساری چیزیں روکی جائے. نہیں, اس میں ہم نے تو کوئی اس طرح کا عام پبلک میں یہ جو آپ نے سوال کیا ٹویٹر والا, یہ ابھی تک عام آدمی کے کانوں تک یا اس طرح نہیں ہے. یہ کوئی بہت ابھی اوپر باتیں چل رہی ہیں. عام آدمی بہت آگے چلا گیا. مسئلہ یہ آپ عام آدمی کنسیڈر کرتے ہیں پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کا آپ سمجھ گئے, آپ جو نوجوان ہیں وہ ہم سے کئی اس سے نکلے ہوئے ہیں. مانتے چلے کہیں تو آپ مانتے پی ٹی آئی آپ سے آگے چلی گئی. یہ سوشل میڈیا کا مان لیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ سوشل میڈیا پہ آپ سے آگے چلے گئے. جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریسی, ڈیموکریسی اور پھر لوٹا کریسی. آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوتا ہے جو پرانے ورکرز ہوتے ہیں جب ایک لوٹا آپ کا آئے اور ٹکٹ لے کے چلا جائے؟ اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کے ساتھ کے حلقے میں ملا طارق عبداللہ صاحب کو جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے تھے. اب دیکھیں بالکل اچھی بات نہیں ہے, بندہ جہاں ٹھہرا ہوتا ہے. اگر میں تو یہ سوال کا جواب اپنے حوالے سے دوں گا. ہم تو جہاں کھڑے وہیں کھڑے رہ گئے, اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہ گئے. پچھلا دور بھی ہم نے اپوزیشن میں گزارا, صحیح, اور اب بھی ہار جیت تو ایک حصہ ہے الیکشن کا, تو اب بھی ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں. تو ویسے دلداری طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں پھر اس کا رزلٹ بھی آتا ہے, لوگ ان سے ناراض بھی ہوتے ہیں. پھر یہ چیزیں تو زندگی کا حصہ ہیں. پھر آہستہ آہستہ بندہ خود بخود ایکسپوز ہوتا جاتا ہے. یا آپ یہ کہتے ہیں ان کو ٹکٹ دلوانے والا کوئی اور ہے؟
کوئی اور سے بات بڑے بھائی ہوتا ہے مرزا صاحب, کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کی بڑے بھائی ہیں, بالکل میرے بڑے بھائی ہیں, میرے لیے ان کی بات نہیں کر رہا, محترم ہے, بات ان کی نہیں کر رہا, بات ان بڑے بھائی کی کر رہا ہوں جو یہ لوٹا کرا کے دوسری طرف یا پارٹیاں تبدیل کراتے ہیں. سننے میں نہیں, میں اس چیز کو اس لیے نہیں مانتا. دیکھیں کہ جب تک انسان خود نہ ہونا تو یہ ہم پھر الزام اپنے ان کے اوپر لگاتے ہیں. کن پہ؟ جن کا آپ مجھ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب میرا خود دل کر رہا ہوگا تو پھر میں خود ہی ان کے پاس جاؤں گا, جی اب میں نے ادھر جانا ہے. ڈیپینڈ. صحیح. تو ہم تو نہیں گئے, مطلب وہ خود کسی کو صاف نام لے لیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کسی کو نہیں کہتی کہ نہیں کوئی کچھ. بندہ خود ہی جب ادھر ادھر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ان کو نام استعمال کر کے تو اپنے آپ کو پبلک میں یہ شو کرتے ہیں, یہ ہمارے پہ پریشر. یہ جو بھی ریسنٹلی سر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز بنے, سب کچھ ہوا, پھر یا تو یہ آپ لوگ اپنے اوپر بلیم لیں کہ آپ کر رہے ہیں, یا پھر اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں تھوڑا سا. نہیں, کیسز جو بنے وہ تو کبھی بھی جو عدالت سے ایگزامپل لے لیتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ملتان کی بہت بڑی شخصیت اور بہت بڑا, ان کو جس طریقے سے عام سے ڈی ایس پی نے گربان سے پکڑ کے ڈریگ کیا, کیا وہ آپ لوگ پولیٹیشینز کے لیے ایک تماشا نہیں کہ آپ لوگ پولیٹیشینز ہو کے ایک دوسرے کا تماشا؟ بات غلط ہے. مخدوم صاحب ایک بہت اچھے پولیٹیکل فیملی بھی ہے, شریف لوگ ہیں اور باعزت لوگ ہیں. تو اس معاملے میں ہم اکراس دا بورڈ دیکھیں, ہمارے جو ساؤتھ ہے اس کے اندر ہم ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے ہیں. بالکل ایسا. ہماری جو پولیٹکس ہے, ہم لوگ ذاتیات پہ نہیں جاتے. بالکل. ہم شادیوں میں غمیوں میں ہم کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے ایک لمٹس جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے ان کو کراس نہیں کرنا. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں جو ان کے ساتھ جو یہ غلط ہوا ہے. دیکھیں اس بات کو میں آپ کو بالکل آنےت آپ سے بات کر. 2 نام اور لیتا ہوں سر, آپ کی پارٹی کے لوگ تھے یا ہیں, اب یہ کنفرم نہیں ہے. ایک شاید خاقان عباسی صاحب, ان کو پارٹی سے الگ ہو گئے, انہوں نے نئی پارٹی اپنی انٹروڈیوس کرا دی. آپ کا بڑا تعلق ہے, خیر یہ بعد میں بتائیے کہ ان کے ساتھ جانے کا پلان ہے کوئی یا نہیں. دوسرا, ادھر کے سی ایم رہے پنجاب کے آپ کے شہباز شریف صاحب, کافی عرصہ رہے اور لوگ ان کو کہا کرتے تھے شہباز سپیڈ کے نام سے. رویل اصغر نے ان پہ الزام لگایا کہ ان کو پنجاب کے کلچر سے نفرت تھی. ان کی دھوتی پہننا ان کو بڑا برا لگتا تھا کہ دھوتی پہن کے میرے آفس میں نہ ہو. آپ نے یہ چیز کبھی نوٹس کی؟ دیکھیں مرزا صاحب, خاقان عباسی صاحب جو ہے نا, ہی از اے جینٹل مین پرسن, ہی از اے ویری آنیسٹ مین. اور اس کی جو مور ہے ہمارے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے بھی لگائی ہے. پچھلے دنوں جو ایک لاہور میں پارٹی کی صدارت کے حوالے سے جو کٹ ہوا, تو اس پہ میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ خاقان عباسی صاحب ہمارے بڑے اچھے, ایک اچھا وقت گزرا. اور دیکھیں یہ پارٹیاں تو کئی بنی, بالکل پاکستان بننے کے بعد کئی پارٹیاں بنی اور پھر وہ پارٹیاں ختم ہو گئی. اس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت ہے, ہر کسی کا آزادی ہے, یہ جمہوریت کا حسن ہے, کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. اگر خاقان عباسی صاحب اپنی جماعت بنا رہے ہیں تو یہ ان کے ایفرٹس ہیں, اور دیکھیے وہ کہاں تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور کہاں تک لے کے جا سکتے. آپ نے کہا جمہوریت ہے اس ملک میں, کس چیز کی آپ جمہوریت کہتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کر دیں, کیونکہ اس ٹائم زبان بندی کی طرف آپ لوگ قراردادیں پیش کر رہے ہیں. عمران خان جو کہ اس ٹائم سب سے بوم پہ ہیں اپنے, ان کو الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرنے دیا جاتا, اس کے بعد پارٹی کا سمبل لے لیا جاتا ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے, یہ سمجھ. لیکن میرے صاحب وہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ ان کا وہ سمبل تھا, وہ پی ایم ایل این نے نہیں کیا تھا, ان کی اپنی جماعت کے ایک بندے نے ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں گئے تھے. اور قانون جو ہے اپنا راستہ خود بناتا ہے. بالکل. اور وہ انہی الیکشن کمیشن نے ہی اس بندے کو وہ جو بلے کے نشان کے حوالے سے ان پہ وہ رکاوٹیں ڈلی, اور پھر وہ کورٹس میں آگے چلی گئی. صحیح. اور اس پہ کورٹس میں انہوں نے فیصلے ہوئے. سر سارا کچھ ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز لوگوں کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یہ کیس, عدت کیس, اس کے بعد توشہ خانہ کیس. توشہ خانہ سے تو آپ کے لیڈرز بھی بہت کچھ لے کے گئے. سر نہیں, دیکھیں یہ جب بندہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, اس وقت وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ساری عمر میں نے رہ جانا. یہی میاں صاحب بھی سمجھتے تھے, مان لیتے ہیں اس بات کو. میاں صاحب تو دیکھیں الحمدللہ پی ایم ایل این جو ہے 3 دفعہ میاں صاحب خود پرائم منسٹر رہے. میاں شہباز شریف صاحب, اب پھر پاکستان کی قوم نے ان کے کام دیکھے نا, تو ان کو پھر بھی باوجود وہ جو کرائسس 16 مہینے والے 3.5 سال کے وہ جو سارا ملبہ تھا پی ایم ایل این پہ آیا, پھر بھی سروائیو کیا پی ایم ایل این نے میاں نواز شریف کے اس نعرے کے اوپر
اور وہ آج آپ دیکھیں شکر الحمدللہ وفاق میں بھی گورنمنٹ ہے PMLN بھی, چاہے وہ ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر چل رہا ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں الحمدللہ PMLN کی گورنمنٹ ہے, اور کس طرح PMLN جو ہے جو 100 دن گزرے ہیں کس طرح وہ لے کے محترمہ جو ہے اتنے اچھے طریقے سے گورنمنٹ کو, دیکھیے گا کہ جس طرح یہ میچورٹی بار بار اپنی اصل میں آپ پارٹی کے بھی ہیں تو پھر اس وجہ سے بھی شاید آپ پارٹی کی زیادہ سائڈ لے رہے ہیں, ورنہ 100 دن کے اندر آپ ہی کی محترمہ نے زبان بندی کے بل پاس کرا دیے. اس کے بعد اسی CM صاحبہ نے, انہی CM صاحبہ نے آپ کے وہ موجودگی میں کسانوں کے ساتھ جو حال کیا. 100 دن واز ناٹ دیٹ ایزی جس طرح آپ بتا رہے ہیں. لیکن میرا کسانوں والی بات جو ہے نا, میں اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں. ہاں وقتی طور پہ یہ ایک لگ رہا ہے, یہ ابھی ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ اربوں روپے کے ساتھ پنجاب بینک سے فنڈز لیے جاتے تھے, اور پھر پچھلے جو پہلے 5 سال والے جو فنڈز ہیں ان کے بھی ابھی سود بھرے جا رہے ہیں, اور اس میں آپ کی جو گندم تھی بہت ایکسیس تھی. اگر اس دفعہ پھر یہ فنڈز لے لیے جاتے, جب ایکسیس تھی تو منگوائی کیوں؟ پہلا سوال تو پھر یہی بند. یہ سوال آپ کا بڑا اچھا ہے. وہ جو منگائی گئی وہ جو پچھلی نگران گورنمنٹ تھی, وہ گورنمنٹ نے نہیں بلکہ جو پرائیویٹ پارٹیز ہوتی ہیں آپ کے ملک کے اندر, جو بزنس مین ہیں جن کے بڑی بڑی فیکٹری ہیں, جن کے یہ بسکٹ اور جن کے اندر یہ میدا اور یہ آٹے کی چیزیں اس وقت ضرورت ہوتی ہے, تو اس وقت اس کی کمی شاید ہوگی. آپ ہی بتا رہے ہیں سر ہمارے پاس بہت سارا اسٹاک پڑا تھا تو اس کے اوپر لگانا چاہیے. گورنمنٹ کا یہ وہ کیس چل رہا ہے. گورنمنٹ سر نقوی صاحب کا تھا نا, اس کو کہے نا محسن نقوی صاحب. میرے خیال میں انہوں نے جو چیزیں ہماری معلومات میں آئی ہیں, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کی وہ انکوائری ہو رہی ہے, اور وہ اس کے اندر کاکڑ صاحب جو ہیں جنہوں نے اجازت دی تھی, جو پتہ چل رہا ہے وہ یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کاکڑ صاحب نے, کاکڑ صاحب بھی اب خیر دوبارہ سے اقتدار میں پھر رہے ہیں. اچھا سر اب تھوڑا سا اس کو لائٹر نوٹ پہ لے کے چلتے ہیں کہ آپ نے لنچ کرنا ہو اور آپ کے پاس آپشنز میں ہوں عظمیٰ بخاری صاحبہ, مریم اورنگزیب یا ہنا پرویز بٹ, تو کن کے ساتھ جانا بہتر سمجھیں؟ ایک کے ساتھ جانا ہے. اصل میں نے لیڈرشپ اس لیے نہیں بولا کیونکہ پھر آپ نے لیڈر کا, میں اس پہ بتاتا ہوں. اس پہ بات یہ ہے کہ کیونکہ I was member from 2002 up to 18 تو کنزیکٹیولی میں 4 جگہ رہا, تو اس میں عظمیٰ بخاری وہ ہماری کولیگ بھی رہی, اینڈ شی از اے ویری ایکٹیو پولیٹیکل جو ہے نا پرسنالٹی ہے ان کی, تو میں ان کو زیادہ وہ کروں گا. اچھا سر اب تھوڑا سا اپنے پیرنٹس کے بارے میں اگر آپ بتائیں, کیونکہ اب وہ دونوں دنیا میں نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. دونوں میں سے زیادہ ڈر کس سے لگتا ہے؟ دیکھیں جی یہ دونوں رشتے ایسے جن کا نیم البدل نہیں ہے میرا. بالکل ایسا. اور جو والد ہوتا ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے جو ایک درخت ہوتا ہے, اور اس کے سائے میں چاہے وہ اوپر سے طوفان آئے, تپتی دھوپ ہو, اس کے اندر دھوپ کے اندر وہ بچے جو ہیں وہ آرام سے سوئے پڑے رہتے ہیں. طوفان وہ جھیلتا ہے, والد جو ہے, والد کا ایک روب دبدبا ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کا روب بھی تھا, لیکن وہ اتنا پیار کرتے تھے. انہوں نے ساری زندگی اپنی خواہشات جو تھیں ان کو ایک طرف رکھ کے ہمارے لیے اتنی محنت کی. اور ماں جو ہے نا وہ ایک چیز ہی اور ہے. بالکل ایسا. وہ ایک ایسے ٹھنڈے ہوا کا جھونکا ہوتا ہے نا. ماں کے آگے بندہ روتا بھی ہے, ماں سے لڑتا بھی ہے, ماں سے چیزیں چھین بھی لی جاتی ہے. والد کا ایک احترام ہوتا ہے. بالکل یہ فرق ہے. اچھا سر پہلا الیکشن آپ نے لڑا, والد صاحب کی غیر موجودگی ہے, کسی موقع پہ محسوس ہوا کہ یار؟ کئی جگہ محسوس ہوا. دیکھیں دس واز مائی فرسٹ الیکشن آفٹر دی ڈیتھ آف مائی فادر. تو یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ قدم قدم پہ ان کی کمی محسوس ہوئی, کیونکہ میرے والد صاحب ایک ایسی شخصیت تھے, ان کا نا اس علاقے سے ایک پیار کا تعلق تھا. وہ لوگوں کے 3 جنریشن کے ساتھ, وہ 80s میں ان کی ڈیتھ ہوئی, تو ان کا لوگوں کے ساتھ اتنا ایک پیار محبت تھا, ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. بالکل ایسا. وہ جہاں چلے جاتے تھے تو لوگ جو ہیں ان کا عزت احترام کرتے تھے, ان کو نہ نہیں کہتے تھے. بالکل. اور میں اس میں حقیقت ہے
میں سمجھتا ہوں کہ جو اتنے ووٹ اگر میں نے لیے ہیں ان کی وجہ سے لیے ہیں، اور آج اگر میں یہ الیکشن ہارا ہوں تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اگر وہ ہوتے تو میں شاید کبھی نہ ہارتا. میں آج جاتے ہوئے سر ایک چھوٹا سا ریپڈ فائر کر لیتے ہیں. جو پہلا نام لوں آپ کے دماغ میں جو پہلی چیز ہے آپ وہ بول دیجیے گا. میاں محمد نواز شریف سر. تو از اے جینٹل مین پرسن، اور ان کا جو دل ہے اور ان کا سونے کا دل ہے، اور اتنا بڑا دل ہے. شہباز جو شریف کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. شہباز شریف شہباز شریف صاحب جو ہے نا، وہ ایک مجاہد اور ایک اس طرح کے بندے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں سوچ لیتے ہیں نا وہ ٹارگیٹ پھر وہ اچیو کرتے ہیں. آصف علی زرداری. زرداری صاحب ایک بہت زیادہ مطلب آپ ان کے آگے جتنی مرضی کوئی مشکل ہو، وہ ان مشکلوں کو جو ہے نا اور ان چیزوں کو بھانپ کے اس کا حل نکال لیتے ہیں. ایک کنٹروورشل نام ہے الطاف حسین. آندھی تھی جو اس ملک کے اندر آئی اور پھر وہ چلی گئی. تو بہت سے لوگوں کے لیے شاید وہ ان کے لیڈر بھی رہے. تو عمران خان صاحب. عمران خان صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو نوجوانوں کے دلوں میں رہتی ہے. وہ اس بندے کا ایک اپنا ایک سافٹ امیج ہے، کیونکہ وہ ایک چیلنج کپ لے کے آئے اس دور میں، اور آج تک وہ چیلنج کپ جو ہے وہ نوجوانوں کے ذہن اور دل اور دماغ میں بسا ہوا ہے. بالکل. تھینک یو رانا صاحب، آپ نے اپنے مصروف دن میں سے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. بڑی مہربانی آپ. تھینک یو. بڑی مہربانی آپ کی ٹیم کی، بڑی مہربانی. تھینک یو. تھینک یو.